السلام علیکم ویورز، آج ہم بیان کر رہے ہیں مرزا غالب کے خطوط میں سے ایک خط بنام میر مہدی مجروح کے نام۔ ویورز، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ویورز، مرزا غالب بغیر کسی القاب و آداب کے خط کی ابتدا کرتے ہوئے میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں کہ اے دوست، مجھے تو تیری اس جواب طلبی نے تنگ کر رکھا ہے۔ اس ٹیڑھی چال والے آسمان یعنی تقدیر کا ستیہ ناس ہو کہ اس نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ پتہ نہیں ہم سے کیا تقصیر سرزد ہوئی کہ جس کی سزا اس انداز سے مل رہی ہے۔ ہم نے اس آسمان کا کچھ نہیں بگاڑا، پھر جانے کیوں اس نے ہمارے ساتھ ایسا ستم روا رکھا۔ ہمیں قسمت نے نہ تو کوئی وسیع جائیداد دی، نہ مال و دولت، نہ کوئی جاہ و مرتبہ اور نہ شان و شوکت۔ کسی خاص نعمت سے نہیں نوازا۔ ہم غریبوں کے پاس بس ایک گوشہ عافیت یعنی دلی تھا کہ جس میں ہم سب دوست احباب اکٹھے ہو کر ہنسی مذاق اور گپ شپ کر لیا کرتے تھے۔ تقدیر سے ہمارا یہ ہنسنا بولنا بھی نہ دیکھا گیا اور اس نے ہم سے یہ محفلیں اور گوشہ عافیت بھی چھین لیا۔ اے آسمان، ہم بے کسوں کے پاس اور کیا نعمت تھی، بس یہی میسر تھا کہ ایک دوسرے کو محبت پیار سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ تجھ سے ہمارا یہ دیکھنا بھی نہ دیکھا گیا اور تو نے اپنی ستم شعاری کو رواں رکھتے ہوئے ہم سے یہ نعمت بھی غصب کر لی۔ کل سے مجھ کو خواجہ مکیش بہت یاد آتا ہے، اور صاحب اب تم ہی بتاؤ کہ میں تم سے فراق و ہجر کے کیا کیا قصے بیان کروں۔ تم بھی عجیب ہو کہ جب تمہیں ماضی کی وہ خوشگوار محفلیں کہ جن میں ہم سب دوست باہم مل بیٹھے تھے یاد آتی ہیں تو تم سے اور کچھ نہیں ہو پاتا، بس اتنا کر لیتے ہو کہ ان تقریروں کا مزہ لینے کے لیے مجھ سے خط پر خط لکھواتے ہو۔ لیکن یاد رکھو کہ میری یہ تحریر اس تقریر کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی۔ جس طرح آنسوؤں سے پیاس رفع نہیں ہوتی، اس طرح میرا خط اس گفتگو کی تلافی نہیں کر سکتا۔ بہرحال کچھ لکھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کوشش میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہے دیکھ لیجو۔ احوال یہ ہیں کہ پینشن کی رپورٹ کا ابھی تک کچھ معلوم نہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ ہوگا۔ بہرحال دیر سے آئے لیکن درست آئے۔ بھائی مجروح صاحب، مجھے آپ سے خفگی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میرن صاحب کی صحت یابی کے بارے اپنے خط میں تم نے نہ تو کوئی اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے اور نہ ان کی تندرستی پر مجھے مبارکباد دی ہے۔ اس سے تو یوں لگتا ہے جیسے تمہیں ان کی صحت یاب ہونے پر کوئی خوشی نہیں ہوئی بلکہ دکھ ہوا ہے۔ جناب نے بڑی ہی بے رخی سے یہ لکھا ہے کہ میرن صاحب ویسے ہی ہو گئے ہیں جیسے پہلے تھے، خوب اچھلتے کودتے اور گھومتے پھرتے ہیں۔ ایسا لکھنے سے گویا تمہاری مراد یہ ہے کہ یہ کیا غضب ہو گیا، میرن صاحب کوئی اچھے ہو گئے۔ کیوں اچھے ہو گئے؟ انہیں بیمار ہی رہنا چاہیے تھا۔ دیکھو صاحب، تمہاری یہ باتیں ہمیں پسند نہیں۔ تم نے میر کا وہ مقطع تو سنا ہوگا، میں یہاں الفاظ کو تبدیل کر کے لکھتا ہوں۔ میں میرن صاحب کو کیوں نہ غنیمت سمجھوں کہ تمام دلی والوں میں سے یہ تو ایک محفوظ و مامون رہا ہے۔ میر تقی کا مقطع اصل صورت میں یہ ہے، مفہوم شعر: میں میر کو کیوں نہ غنیمت جانوں کہ اگلے لوگوں یعنی اساتذہ ادب میں سے یہی ایک باقی رہا ہے۔ ویسے میر مہدی مجروح صاحب، ذرا انصاف کے ساتھ داد دیجئے کہ میں نے کس خوبصورتی سے میر کی جگہ میرن اور راہ کی جگہ بچا استعمال کیا ہے۔ ارے میاں مجروح، کیا تمہیں بھی خبر ہوئی ہے اور کوئی افسوسناک اطلاع ملی ہے؟ کل لکھنؤ سے یوسف مرزا کا خط آیا۔ وہ لکھتا ہے کہ نصیر خاں عرف نواب جان کے والد کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ کیسی تأسف خیز خبر ہے، میری تو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ یہ مصیبت کیسے آن ٹپکی ہے۔
جی نہیں مان رہا کہ ایسا ہوا ہے، لیکن یوسف مرزا ایسا جھوٹ کیوں کر لکھے گا؟ بہرحال خدا سے دعا ہے کہ یوسف مرزا نے جھوٹ سنا ہو اور یہ اطلاع مبنی بر حقیقت نہ ہو، نہ ہو۔ اچھا بھائی، اب تم چاہو تو بیٹھے رہو اور چاہو تو گھر کو لوٹ جاؤ، میں اپنی گفتگو بند کر رہا ہوں اور کھانا کھانے جا رہا ہوں۔ آج کل سبھی لوگ روزہ دار ہیں، یہاں تک کہ بڑے لڑکے باقر علی خان نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ گھر میں صرف میں اور میرا چھوٹا بیٹا حسین علی خان دونوں ہی روزہ خور ہیں۔ وہی حسین علی خان جو ہر روز بلا ناگہ یہ فرمائش دہراتا ہے کہ مجھے کھلونے منگوا دو اور میں بازار جاؤں گا۔ میر سرفراز حسین کو دعا کہنا اور یہ خط ان کو ضرور سنا دینا۔ عزیزم نصیر الدین کو دعا پہنچے۔